جیسے امام فراہی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ تعویلات کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ذرا اس بارے میں مجھے یہ سمجھائیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل متفق ہوتے ہیں دو ترجمہ کرنے والے مفسر، لیکن اس کے آگے اس کی تفسیر کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دے کر کہ انہوں نے خیانت کی تھی، تو اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ سب یہی کرتے ہیں، لیکن آگے اگر یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ خیانت سے کیا مراد ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر ایک سے زیادہ تعویلات درائی ہیں اور پھر ہمیں اس میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا؟ ذرا اس کا اصولی طور پر استاد ذرا سمجھائیے گا۔ اس میں قرآن کا کیا تعلق ہے؟ دنیا کے ہر کلام میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی جگہ پر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ جب ہم لغت کھولتے ہیں یا اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں 10 معنی ہے، تو ان میں سے کسی ایک ہی میں وہ استعمال ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے انتخاب میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم جملے کی تعلیف تک پہنچ جاتے ہیں تو تعلیف کو سمجھنے میں بھی دو رائیں ہو جاتی ہیں۔ افراد کے درمیان دو رائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں ابھی اتفاق نہیں ہو سکا، تو آدمی اس موقع کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ اس کا اس اصول سے کیا تعلق ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، انہوں نے وہی فرمایا ہے، اس کے لیے تمام قرائن جمع کر دیے ہیں۔ ہم انسان ضعیف البنیان ہیں، اس وجہ سے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مدعا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو اختلافات ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی امام فرائی نے خود بیان کی ہے کہ اس میں انسان کبھی قلت تدبر کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے اور کبھی قلت علم کی وجہ سے۔ قلت علم میں بہت سی چیزیں ہیں، اب ہم نے تحقیق کر لی، ہر پہلو کو دیکھ لیا، اس سب کے باوصف کوئی چیز ایسی ہے جو علم میں نہیں آئی، یعنی عربی ادب میں علم میں نہیں آئی، لغت میں علم میں نہیں آئی، تالیف کا کوئی پہلو علم میں نہیں آیا۔ ہم سب انسان ہیں، اس کی بنیاد پر دو رائیں پیدا ہو جائیں گی، تین رائیں بھی پیدا ہو جائیں گی، لیکن اس کے یہ معنی کیسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی تین ہی باتیں ہیں؟ یہ دو باتیں بالکل مختلف ہیں۔ ہم انسان جب غور کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزوں کے بارے میں قرائن ہمیں میسر آ جاتے ہیں اور بعض چیزوں میں ان قرائن کی جانب توجہ نہیں ہو پاتی، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی اختلافات ہیں جو مثال کے طور پر امام فراہی نے بعض آراء قائم کی ہیں، لیکن استاذ امام امین حسن اصلاحی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے آپ نے دیکھا کہ میراث کے معاملے میں جو میرے خیال کے مطابق دو اور دو چار کی طرح کی چیز ہے، استاذ امام نے بھی ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، میں نے اس سے بالکلیہ اختلاف کیا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کوئی متعدد معنی تھے؟ نہیں، ایک چیز ان کے لیے موضوع نہیں بنی، اس میں تدبر کا حق ادا نہیں ہوا، بعض چیزوں کی جانب توجہ نہیں ہوئی۔ جیسے میرے بعد آنے والے یا میرے معاصرین میرے ہاں یہ بات دیکھیں گے کہ فلاں جگہ پر علم کی کمی سے یا تدبر کی کمی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو یہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہی تین معنی۔ کہ اگر کسی مفسر نے یہاں پر تو ترجمہ بالکل وہی کیا جو الفاظ کہہ رہے ہیں، الفاظ معروف ہیں اور ان کی بالکل جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ترجمے میں سامنے آ گئی ہے، لیکن اب آگے جا کر وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں خیانت سے مراد کیا ہے اور اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ اختلاف ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہے اور الفاظ کے اندر اختلاف ہو گیا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے پیش نظر تو ایک ہی معنی ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن یہ وہ معنی سمجھے جائیں گے نا، یعنی خیانت کا لفظ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کس پہلو میں بولا جاتا ہے، یہ بھی وہی معنی کا تنوع ہے۔ جو آپ لغت کھولتے ہیں تو ایک لفظ کے دو معنی نظر آ جاتے ہیں، اس کو آپ مختلف کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یعنی خیانت کا لفظ ہے وہ ایک عام لفظ ہے، وہ مثال کے طور پر 10 معنی میں بولا جاتا ہے، تو 10 اختلافات پیدا ہونے کے امکانات سامنے آ گئے، اس میں سے اب ترجیح دینی ہے قرائن کی بنیاد پر۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جب آپ نے ضربہ کا لفظ دیکھا، اس میں 2 یا 3 معنی تھے، ان میں سے انتخاب میں ہوتا ہے۔
استاذ اس کو ایک اور مثال سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب آگے بھی اس کے بالکل وہ آیت ایک پوری سورہ انعام میں آئی ہے۔ تو اب ایک مفسر کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد، جیسے آپ نے بھی لکھا ہے، کہ شرک ہے، اور کوئی اور مفسر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب پیش کی جا رہی تھی تم اس کو جھٹلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹا کلام ہے، تو یہ تم اللہ کے اوپر افطرا کر رہے ہو۔ تو اب آیت کے معنی کی حد تک تو بات بالکل واضح، دونوں ایک ہی بات پر متفق ہیں، لیکن آگے وہ تفصیل کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ کہلائے گا کہ یہ وہ معنی کا اختلاف ہو گیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو رفع کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائی آپ غور فرمائیں وہ کس بنیاد پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ یا لفظ کے مصداق میں اختلاف ہو رہا ہے، یا تالیف کے نتیجے میں اختلاف ہو رہا ہے، یا سیاق و سباق میں اختلاف ہو رہا ہے؟ تو اور اختلاف جی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک مفسر نے اگر اس سے ایک چیز مراد لی ہے تو وہ اپنی مراد کے لیے کیا قرائن پیش کر رہا ہے، لفظ میں کیا قرینہ پیش کر رہا ہے، جملے کی تعریف میں کیا کر رہا ہے، سیاق و سباق میں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ سب معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں نیا پہلو کیا ہوا؟ یعنی کچھ جگہوں پہ اختلاف لفظ میں ابتدان ہو جاتا ہے، کچھ میں لفظ جی کی وسعت میں ہو جاتا ہے، کچھ میں اس کے خصوص و عموم میں ہو جاتا ہے، کچھ میں اس کے حقیقت اور مجاز ہونے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی اختلافات ہے جو اختلافات زبان میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی چیز شیکسپیئر کو پڑھتے ہوئے بھی ہوگی، یہی غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی ہوگی، یہی اقبال کے اشعار پڑھتے ہوئے بھی ہوگی، یہی سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کوئی تحریر پڑھتے ہوئے بھی ہوگی۔ یہ سب بحثیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ان میں اختلاف کس پہلو سے ہوگا؟ یعنی لفظ کو ہم نے پڑھ لیا، یہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں بار بار، یہ ناقابل فہم ہے کہ ترجمہ کر دیا۔ ترجمہ تو جی بعض اوقات اسی طرح کر دیا جاتا ہے جیسے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے۔ جی ترجمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ سے آپ نے سمجھا کیا ہے، تو اس مدعا سمجھنے کیا ہے؟ تک پہنچنے کا عمل ان سارے مراحل سے گزر کر ہوتا ٹھیک ہے استاذ، تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات الفاظ کے جو مصداقات ہیں ان کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے سات زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا، تو اب ہم اس کا مصداق تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں اصل میں یہ قطعی الدلالہ کی جو بحث ہے اس کے تحت سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مصداق کا تعین ناممکن ہو جائے تو زبان کے قطعی الدلالہ ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ مدعا پہنچ گیا ہے پوری طرح۔ تو یہ جو میں نے جو مثالیں دی ہیں، اس سے جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ دراصل یہ ہے کہ کیا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصداقات کے تعین کا اختلافات ہے اور حقیقتاً مدعا ایک ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا؟ ہے۔ دیکھیے اس کو ہر جگہ پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور جی پر کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر اصلاً ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیانت کی کیا نوعیت تھی؟ جی اب بالکل غور کیجئے، یہ سرے سے متکلم کے پیش نظر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے ایک چیز طے کرنا چاہیے اور اپنے ذوق کے لحاظ سے طے کرنا چاہیے۔ تو جب ہم کوئی چیز طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ زائد علم ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کی محنت کرنی چاہیے کہ اگر ایک چیز اشارتاً معلوم ہوئی ہے یا اس لفظ کے مصداق کے طور پر بظاہر ذہن میں آتی ہے یا اس کا کچھ اقتضا سمجھ میں آتا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی علمی طریقے سے اسی طرح بات کی جائے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر کیا بات کہنا تھا، تو وہ جی بات کہنا تھا وہ تو کہہ دی اس نے، وہ ہم تک پہنچ گئی، وہ بتا دی اس نے۔ لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو دنیا کے ہر کلام میں اسی طرح سے زیر بحث آتی ہیں۔ ان میں کیا چیز ہے کہ جو تردد کا باعث بنتی ہے؟ قطعی تو دلالہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی نے جو مدعا واضح کرنا چاہا، جو بات ہم تک پہنچانا چاہی، کلام جس کے لیے وجود میں آیا، اس کے لیے وہ سارے قرائن جمع کر دیے ہیں جن کے بعد کوئی تردد باقی نہیں رہنا چاہیے، الا یہ کہ ہم اپنی قلت علم یا قلت تدبر کی وجہ سے غلطی کھا جائیں۔ استاذ بس آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو مثال جس جو زیر بحث ہے وہ خیانت والی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اللہ کے پیش نظر مدعا یہی ہے کہ وہ یہ بات بیان فرما دے کہ دیکھو کافروں میں سے ایسی مثال موجود ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کی ازواج تھیں انہوں نے بھی خیانت کی، یعنی وہاں مصداق کا تعین پیش نظر ہی نہیں ہے، یہ ہم اپنے علم سے پھر اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا
تو انسان جی میں چونکہ ایک تجسس کا مادہ ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیسے بنے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے فلسفی غور کر رہے ہیں، یہ ربط القدیم بالحادث کی ساری بحث اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے شوق کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید وہاں کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی تعلق فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جی چنانچہ پیغمبروں کے ہاں بھی یہ صورت پیش آ گئی۔ اب اس خیانت کو اگر اللہ تعالیٰ نے متعین کرنا ہوتا تو وہ متعین ہوں کر دیتے، اس لیے کہ تعین کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے بھی علم میں ہے، جی ہمارے علم میں بھی ہے۔ تو جہاں اس نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا ہوتا، جیسے سیدنا داؤد کے واقعے میں ہے، وہاں بس اتنا بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک معاملے میں آزمایا اور انہیں اپنی غلطی کی طرف توجہ ہوئی۔ وہاں آپ وہ غلطی متعین کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا حق ہے آپ کریں۔ ایسے موقعوں کے اوپر اس لیے اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں غالباً یہ چیز ہے، یا میں جو کچھ قرائن سے سمجھا ہوں وہ یہ چیز ہے۔ یہ طریقہ ہر اس موقع پر اختیار کرنا چاہیے جہاں آپ متکلم کے مدعا سے ہٹ کر علم کی بعض چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ علم کی بعض چیزوں پر بات کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا، یعنی جہاں پر کوئی اخلاقی مسئلہ نہ ہو وہاں پر آپ غور بھی کریں، اس کے بارے میں قرائن بھی جمع کریں، لیکن وہ کلام سے متعلق چیزیں نہیں ہوتی، وہ کلام کے فوائد ہیں، اور فوائد کی دنیا تو لامتناہی دنیا ہے۔ جتنا غور کرتے جائیں جی گے اتنا ہی وہ فوائد آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں۔ استاذ بہت زبردست طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ میں بس ایک چیز آپ سے پوچھوں گا اسی سے متعلق ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے معنی تک پہنچنے کا دروازہ الفاظ ہیں، اور الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی تواتر سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، تو کیا استاذ یہ جو غسان احوا کی جو بحث ہے اس میں احوا کے جو معنی امام فراہی نے بیان کیے ہیں کلام عرب سے، تو کیا کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کلام عرب ہم تک نہ پہنچتا تو کوئی معروف معنی ہم سے چھپا رہ گیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی معنی معروف ہو اور وہ زمانے کی نظر ہو کے چھپا رہ جائے اور پھر کلام کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے؟ جی یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ کسی معروف معنی پر کسی دوسرے معنی کا غلبہ ہو جائے، لیکن اس میں پھر قرآن مجید اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور بار بار توجہ دلاتا ہے کہ دوبارہ غور کرو۔ تو امام فرائی کو اسی لیے خود قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ اس لفظ کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اس لیے استاذ پھر یہ اس کا لازمی تقاضا بھی ہے کہ اس معنی کے جو معروف معنی ہیں اس لفظ کے وہ محفوظ رہنے چاہیے، یعنی یہ ممکن نہیں تھا پھر کہ وہ کلام عرب تاریخ سے ایسا اجھل ہوتا کہ ہم پھر اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے، یعنی یہ اللہ اس تعالیٰ طرح کے کے مقدمات قائم کرنے کا ذہن ہے، اس پر بھی غور کیجیے، جی یعنی الحمدللہ محفوظ ہے، یہ رہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لازمن ہونا چاہیے، نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی ایک بندہ مومن کو عاجزانہ جگہ پر اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے کھڑے ہو۔